کہاں سے دین حاصل کرنا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم کس طرح دور کریں گے، ان تمام چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہر آبادی لوگ موٹا سمجھتے ہیں اور موٹا کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ اچھا چاول کھا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، وہ اچھا چاول، منصوری چاول اور جو بھی اچھے اچھے چاول ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا گھر بنا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سے بہت دور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ کچھ سالوں سے ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہماری تہذیب، ہماری لیاقت، صلاحیت، ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت سارے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، نام روشن کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر میں بنگال کی بات نہیں کرتا، اپنے بہار میں 4-5 اضلاع میں جہاں شہر آبادی رہتے ہیں، اگر ان کی شرح تعلیم دیکھیں کہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کس میدان میں آگے ہیں، تو آپ بہت کم پائیں گے۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی اشکر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، مولانا عبدالمتین سلفی سے لے کر کے، اور ایک طرف سے آپ دیکھیں کشن گنج، کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول میں الحمدللہ لوگ پیدا ہوئے، محنتیں ہوئی، ہو رہی ہیں، اچھے اچھے ادارے بنے، مدرسے کی شکل میں، اسکول کی شکل میں، اور ہمارے بچے اور بچیاں کچھ پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا، اگر آپ کہیں گے کتنے پرسنٹ ہیں جو صحیح معنی میں پڑھ رہے ہیں، تو بہت کم آپ پائیں گے۔ 5%، 10% ہمارے بچے پڑھنا شروع کیے ہیں، وہ بھی صحیح سمت میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز کی میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری برادری میں، شہر آبادی برادری میں آج بھی ذہین فتین اسٹوڈنٹ طلباء ہیں، اور زمانے سے ہیں اور آج بھی ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ذکر آیا کہ میرا ایک اسکول ہے الفیض ماڈل اکیڈمی، اس کے جو پرنسپل تھے وہ انصاری تھے، تو وہ مجھے بلاتے تھے کبھی کبھار اور کہتے تھے یہ بات کہ مدنی صاحب آپ کی برادری کے بچے اور بچیاں بہت ذہین ہیں۔ تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، دل میں یہ بات آتی تھی کہ شاید یہ مجھے خوش کرنے کے لیے، چونکہ میں شہر آبادی ہوں اس لیے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حق ہے میرے بھائی، یہ قوم گوشت اور مچھلی کھانے والی قوم، کھانے والی برادری، اس لیے ان کے بچے اچھے ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، اور ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں یہ سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آگے بڑھنے کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، جو آداب ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو محنت ہے، لگن ہے، جو حقائق ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا، اور پھر جان کر کے ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ بہت شرم آتی تھی میرے بھائیوں، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہماری قوم کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب میں چھوٹا تھا کہ جب ان کو بازار جانا ہوتا تھا تب یہ کرتا پہنتے تھے، شرٹ پہنتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ کرتا اپنے کندھے پہ رکھ دیتے تھے اور پورا بازار گھوم کر کے آ جاتے تھے، پہننے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ ایسے لوگ ہمارے، آپ لوگ ایسا نہ کیجئے، برائے مہربانی۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایسے کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں، ذہین ہیں،
لیکن کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ آداب ہیں جن کے بارے میں جاننا اور جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم ہر چیز میں، دینی ماحول، دینی چیزوں میں، دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں اور ہر میدان میں ہم ہر برادری سے آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ جو آداب ہے آگے بڑھنے کے، جو طریقے ہیں آگے بڑھنے کے، ان میں ہم کو ان طریقوں کو، ان آداب کو، ان اخلاقیات کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز، پہلی حقیقت یہ ہے کہ بچے، آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں بہت ذہین ہے، فلاں ذہین نہیں ہے، آپ سنتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ اہل علم کی باتیں ہیں اور حقیقت پر مبنی بات ہے، اور تجربہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ پریکٹیکل طور پر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ کوئی ذہین نہیں ہوتا اور کوئی کمزور نہیں ہوتا، کم دماغ کا نہیں ہوتا، بلکہ سب برابر ذہن کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے اور ایک بچہ بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو سکھانے میں معمولی سکھائیں وہ پکڑ لیتا ہے اور ایک بچہ نہیں پکڑ پاتا ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب کا ذہن برابر۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، غور سے سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا گھرانہ، جس کے گھر کا ماحول، جس کے خاندان کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، جن کا گھرانہ اچھا گھرانہ ہوگا، جو زیادہ تعلیم کے بارے میں سوچیں گے، جو اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتانے لگیں گے، وہ بچے آٹومیٹک طور پر تیز ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک طور پر تیز ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، فلاں چیز کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، وضو کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ سب جو دعائیں ہیں، اگر ہم اور آپ اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر ان دعاؤں کی، ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اچھی طرح ادائیگی کرتے ہیں اور ہر وقت ان دعاؤں کا ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کے بچے 3 سال کے ہوں گے، 2.5 سال کے ہوں گے، وہ بچے بھی آپ کی تمام دعائیں یاد کر لیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے جن بچوں کو آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، جن بچوں کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جن بچوں کو آپ سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کی ماں کو جب آپ اختیار کریں گے، جب آپ شادی کرنا چاہیں گے، جب آپ اپنے بچوں کی شادی کریں گے، اس وقت دیکھیے کہ آپ خوبصورتی کی طرف نہ جائیے، آپ گوری چٹی کی طرف نہ جائیے، آپ کو پڑھی لکھی بیوی، پڑھی لکھی بہو تلاشنا پڑے گا۔ اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا دو میرے بھائی۔ غالباً بچے ماں کی طرح ہوتے ہیں، غالباً 98% بچے ماں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ماں اگر تیز ہیں تو آپ کے بچے بھی تیز ہوں گے، ماں اگر کند ذہن کے ہیں تو آپ کے بچے بھی کند ذہن کے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے فرمایا تھا، 1400 سال پہلے، تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں یہ نہیں ہے، غور سے سنیے گا، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولدینها، لمالها وجمالها ولنسبها
वलिद्दीनिहा, ये 4 चीजें। माल की वजह से, यानी या तो वो लड़की जिसको आप बहू बनाना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो मालदार है, उसके पास पैसे हैं, या वो खूबसूरत है, या वो अच्छे हसन नसब से है, या वो दीनदार है। ये गालिबन ये 4 चीजें देखी जाती हैं। लेकिन हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जिस चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, जिस चीज का हमें हुक्म दिया हमारे फायदे के लिए, हमारी मसलहत के लिए, हमारी औलाद की तालीम के लिए, हमारी औलाद की तरबियत के लिए, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की रहनुमाई फरमाई है, जिस चीज का आदेश दिया और हुक्म दिया है, वो ये है फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो दीनदार औरत से शादी करो। आप कहेंगे यहाँ दीन की बात है, यहाँ तालीम की बात नहीं है। सुन ले, बगैर तालीम के दीन आ ही नहीं सकता है। बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के दीन नहीं आ सकता है। सुन लो मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बुजुर्गान हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, मस्जिद में उनका वक्त गुजरता है, अजान पुकारते हैं और इकामत कहते हैं और नमाज पढ़ाते हैं, पहली सफ में होते हैं, वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन सुन लो, एक बात सुन लो कि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो शायद उनकी ये तमाम मेहनतें बेकार हो जाती हैं। क्यों? आप कहेंगे क्यों बेकार होगी? इसलिए कि हमारी इबादत के अंदर अगर इखलास ना हो, वो इबादत रियाकारी से खाली ना हो, वो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ना हो, वो इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तरीका के मुताबिक ना हो, तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। दलील है मेरे भाई, दलील है। एक सहाबी हो, कहते एक सहाबी ने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज सही से नहीं पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ नहीं पढ़ रहा था। पूछा सहाबी ने कि तुम कितने साल से इस तरह की नमाज पढ़? उसने कहा कि 40 साल से, किसी रिवायत में है कि 60 साल से मैं इस तरह नमाज पढ़ रहा हूँ। सहाबी कहते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं कि 60 साल से तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं है। हमारे पास तहजीब नहीं, हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास दीनी तालीम भी नहीं, दुनियावी तालीम भी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कलमे तय्यबा, बहुत सारे हमारे बुजुर्गान हैं, हमारे बाप हैं, हमारे चचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं तो अभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कलमे तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह और शहादतैन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अजान के अल्फाज जब आप लोग अजान देते हैं ना, हमारे गांव के लोग, हमारे शेरशाहबादी बरादरी के लोग, वल्लाह शर्म आती है। कोई यूपी से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए और आपकी अजान, हाँ आवाज बहुत अच्छी है लेकिन एक हर्फ की सही अदायगी नहीं है। शर्म आती है मेरे भाइयों, शर्म आती है। यानी आपकी अजान, आप अजान देते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन आपकी अजान सही नहीं है। आपके अक्सर उलमा, खास करके पुराने उलमा, अक्सर उलमा सही से कुरान पढ़ना नहीं जानते। उलमा की बात कर रहा हूं, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हमें हमारे उधर, हमारा जहन उधर जाता ही नहीं कि हम सुने, हम सीखें, हम उलमा इकराम के पीछे पीछे जाएं। हम चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं, खास करके इस बिरादरी के लोग, दूसरी बिरादरी के अंदर जाओ मेरे भाइयों, वो कोई मसला जानेगा, समझेगा, लेकिन फिर भी वो अपने आलिम से रुजू करेगा, क्योंकि उनको बताया गया, उनको मालूम है कि उलमा इकराम से सवाल करना चाहिए। फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। क्या बात है मेरे भाइयों, मैं हर जगह जलसे में जाता हूं, आपके कटिहार में, पूर्णिया में, हर जगह जाता हूं, लेकिन हर जगह एक ही चीज, वो क्या है? लोग आते हैं जलसा सुनने के लिए, लोग आते हैं, लेकिन अब आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम होता है या नहीं होता? हमारे इधर होता है।
اور لوگ فخر سے بیان کریں گے ہم جاتے ہیں 8 بجے پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ تمہیں کھانا کھانے ہی کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہی گوشت چاول اور بھوج کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ کون ہے جو گھر میں کھانا نہیں؟ گاؤں کے لوگ اور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تہذیب نہیں، کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، سننا نہیں چاہتے، خود سے ہم فتویٰ دے دیں گے، ایک عالم کو بلا کر کے اس کے سامنے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن افسوس فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں سعودیہ اس کا ذمہ دار، مولانا آپ لوگ سعودیہ کا کھاتے ہیں اور آپ کا سعودیہ ایسا کر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں جاہل لوگ، لیکن خود فتویٰ دیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آگے بڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ محفوظ ہو، آپ کا دین محفوظ ہو، آپ کی شریعت محفوظ ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کا ادب ہو، آپ کی تعظیم ہو، لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو اس کے لیے آپ کو آج سے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی پڑھی لکھی لڑکی سے کریں۔ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولدینها لجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر تم دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ آج حال یہی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہیں اگر آپ کو اپنی بچی کی شادی کرنا ہو تو آپ ایسے لڑکے کو دیکھیں جو دیندار ہو، جو دین کو جانتا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، اس سے اپنی بچی کی شادی کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج لڑکی والے بھی اچھا داماد نہیں تلاشتے، دیندار پڑھے لکھے نہیں تلاشتے، اور لڑکے والے بھی اچھی لڑکی دیندار لڑکی تو نہیں تلاشتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، پہلی حقیقت اگر آگے بڑھنا ہے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا IAS بنے، IAS آفیسر بنے، IAS آفیسر ایک تو ہماری برادری کو اللہ ماشاءاللہ ایک صرف کٹیہار کے جو میں سنا ہوں ایک داروغہ ہیں مسعود حیدری صاحب، عبداللطیف حیدری کے بیٹے، اور اچھے ہیں ماشاءاللہ، جہاں بھی جاتے ہیں اچھا رول ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائیوں، کتنی غصہ ان کا غصہ صحیح سمندر کے جھاگ کے برابر ہم لوگ ہیں، بہت زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن کوئی ایک تھانے میں چلے جاؤ کوئی ایک حوالدار نہیں ملے گا، ایک سپاہی نہیں ملے گا۔ بہت افسوس افسوس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے GM بنے، آپ کے بچے SP بنے، آپ کے بچے DSP بنے، آپ کے بچے داروغہ بنے، تو آپ کو پڑھی لکھی ماں، پڑھی لکھی بہو تلاشنا پڑے گا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ بچہ جب پیدا ہو، افسوس صد افسوس میرے بھائیوں، ہماری شریعت میں، اور ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا، اور علم کے مطابق عقیدہ بنانے والا، اور علم کے مطابق عمل کرنے والا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تمام لوگ صرف نام کے مسلمان اور پلس نام کے اہل حدیث، یہ پوری برادری اہل حدیث ہے۔ ہم نے سمجھ لیا، رفع دین کر لیا، اہل حدیث ہو گئے، ہم نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا، اہل حدیث ہو گئے۔ ہاں رفع دین کرنا صحیح ہے، سنت ہے، اور سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے میرے بھائیوں، یہ کرتے رہو، اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ نے شادی کی دینداری دیکھ کر کے، دیندار عورت دیکھ کر کے، گھر کا ماحول سدھر جائے گا، گھر کے اندر رونق آ جائے گا، گھر کے اندر روشنی آ جائے گی، اور آپ کے بچے جو اس گھر کے اندر پیدا ہوں گے اس بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے۔ یہ بچوں کی ذمہ داری، یہ ماں کی ذمہ داری، باپ نہیں کر سکتا، باپ ایسا نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ باپ PhD ہولڈر ہو، باپ کچھ بھی ہو، باپ کو اللہ نے گھر کے لیے نہیں بنایا، ماں کو بنایا ہے۔ اس لیے دوسری حقیقت یہ ہے
کہ آپ کے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ ابھی میرے بارے میں آپ نے سنا، میں اس کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بچے کسی بھی میدان میں سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے میرے بھائی، شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی ماں پڑھی لکھی ہو، دیندار ہو، تعلیم و تربیت یافتہ ہو، اور پھر آپ جس دن آپ کا بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کی تعلیم اور تربیت میں لگ جائیں۔ میں نے دیکھا، میری ان آنکھوں نے دیکھا، 1-2.5 سال کا 2 سال کا بچہ، میاں بیوی دونوں دلی کی بات ہے، دونوں ٹائملی اس کو اٹھاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، اور بچہ ابھی موٹر سائیکل میں بیٹھ نہیں سکتا، چھوٹا ہے، میاں بیوی دونوں جاتے ہیں، روزانہ چھوڑ کر کے آتے ہیں، روزانہ۔ بس اوقات بچہ سو رہا ہے، اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی، لیکن وہ جا رہے ہیں، دونوں میاں بیوی لگے ہوئے ہیں اس بچے کے لیے۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، اسکول میں ڈال دے، نہیں ابھی 7 ہی سال کا ہوا ہے، ابھی 7 سال کا ہوا، تھوڑا بڑے ہو جانے دیجئے، تھوڑا شعور پیدا ہو جانے دیجئے۔ آج بھی ہماری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جہاں ہمارے بچے ذمہ دار ہیں وہاں ہم لوگ 90% گارجن اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ دل سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں، اور اگر چاہتے بھی ہیں تو اس کے لیے منصوبہ نہیں کرتے، اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس دن بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھیے، علماء کرام سے پوچھیے کون سا نام اچھا ہوگا، کون سا نام رکھنا چاہیے۔ نام کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ اکرام کا نام چینج کر دیتے تھے، اچھا نام رکھتے تھے، آسان نام رکھتے تھے، پیارا نام رکھتے تھے، ایسا نام رکھتے تھے جس کا اثر ہو۔ حارث رکھو، حمام رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، اچھا نام رکھو، مشکل نام نہ رکھو، ایسا نام نہ رکھو جس سے اس کے جسم کے اندر، اس کے نفس کے اندر برا اثر ہو۔ اچھا نام، اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب آپ کا بچہ، آپ کا نونہال، چاہے بیٹے کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، جب ماں کے پیٹ کے اندر ہو، اسی وقت سے آپ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان نونہالوں کو، ان بچوں کو میں پڑھاؤں گا، تربیت دوں گا اور آگے بڑھاؤں گا، تاکہ یہ قوم کی خدمت کر سکے، یہ اس برادری کو آگے بڑھا سکے، انسانیت کو آگے بڑھا سکے۔ میرا بیٹا یہاں نہیں، میرا بیٹا آکسفورڈ میں رہے، لندن میں رہے، میرا بیٹا دنیا میں نام پیدا کرے، اور میرا بھی نام ہوگا، اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی۔ یہ تہیہ کر لو، اس کے لیے پلاننگ کرو میرے بھائیوں، اس کے لیے بینک بیلنس کرو، اس کی کتاب کے لیے، اس کی فیس کے لیے آپ پیسہ جمع کرنا شروع کر دو۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ آپ کا ادارہ ہے، میں نے ابھی 2-4 جملہ اس کے بارے میں کہا تھا ہمارے بھائی اسد صاحب سے، کہ ادارہ اس وقت کامیاب ہوگا، آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں اس وقت صحیح تعلیم حاصل کر سکتی ہے جب آپ فیس لے کر کے آپ پڑھائیں۔ فری والا مٹھیا لے کر کے، تھوڑا بہت ادھر ادھر آٹو وغیرہ گھما کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے آپ کہیں گے کہ آپ کے اور ہمارے بچے اس ادارے سے اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر چیز کے لیے بجٹ کرتے ہیں، آپ کا بجٹ ہر چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کا بجٹ تعلیم کے لیے نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تعلیم تعلیم تعلیم۔ میں مسجد رسول میں درس دیتا تھا، ایک بسمتی ارریہ سے ایک آدمی پہنچا، ہمارے یہاں سے ایک مجلہ نکلتا ہے، میگزین نکلتا ہے الفیض کے نام سے، الفیض۔ وہاں اس نے دیکھا ایک ہوٹل میں، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جو ریسیپشن ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ٹیبل پہ وہ الفیض رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو اس میں ایڈریس لکھا ہوا بسمتیہ ارریہ۔ وہ آدمی مدینے میں ہے، حج کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا بسمتیہ، اس نے دیکھا ارریہ، وہ پریشان ہو گیا کہ بسمتیہ ارریہ، وہاں کا مجلہ، وہاں کی کتاب، وہاں کا میگزین یہاں پہ، پریشان ہو گیا۔ اس کو پوچھ رہا، اس کو پوچھے یہ کیا ہے کیا؟ اس لیے نہیں
اس لیے نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ یہ بسمتیہ کا ہے، اس کا ایڈریس بسمتیہ ہے، جس کو میں جانتا ہوں، ایک پچھڑا گاؤں ہے، پچھڑا علاقہ ہے، وہاں سے یہاں مدینے میں مسجد رسول کے قریب بھائی پھر اس نے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شیخ ہیں، وہاں مسجد رسول میں درس دیتے ہیں، وہی یہ مجلہ شائع کرتے ہیں، اور کسی کو وہ دیے ہوں گے تو یہاں کسی نے رکھ دیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، آپ محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز اللہ کی قسم مشکل نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو، شرط ہے کہ آپ کی محنت ہو، لگن ہو۔ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، افسوس صد افسوس کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی اچھا بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی اچھا بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی کام کریں، دوسرا نہ کرے۔ دوسروں کا کام آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام آئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سن لو میرے بھائیوں، سن لو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اللہ کے لیے، اخلاص سے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آخرت سے پہلے اسی اچھے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی عمل صالح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اسی عمل صالح کے ذریعے، اسی تعلیم کے ذریعے، اسی محنت کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز، پہلا میسج، آپ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی شادی کریں دیندار عورت سے، کالی گوری چھوڑو، اچھی ہو، اخلاق مند ہو، پڑھی لکھی ہو۔ گھر جو آپ کا جہنم بنا ہوا، اکثر لوگوں کا گھر جہنم، ساس بہو کا معاملہ، بیٹے باپ کا معاملہ، گھر جہنم، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ختم ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، بہت ساری پڑھی لکھی بچیاں آتی ہیں گھر کو توڑ دیتی ہیں، وہ ایک آدھ بچی ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ 1% ہے، 2% ہے۔ غالباً پڑھی لکھی بچیاں اچھی ہوتی ہیں، گھر کو سدھارتی ہے، گھر کے ماحول کو صحیح کرتی ہے۔ دوسری چیز، آپ کو اگر ایک طرف سونا دیا جائے، اس کو غور سے سنیے گا، ایک طرف سونا، چاندی، مال و متاع، شہرت، ہر چیز، اور ایک طرف تعلیم، وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ یہ سونا ہے، چاندی ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور یہ تعلیم کیا ہوا، گاؤں کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں، پھر بھی عزت نہیں۔ سونا اور چاندی کو لات مار دینا، اور اس کی تعلیم کے لیے آپ محنت اور کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اس کی تعلیم کے ذریعے، اس بچے کو بلند کرے گا آپ کی محنت کے ذریعے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک طرف سونا چاندی کو لات مار دینا، ایک طرف تعلیم۔ میں مر جاؤں گا، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھاؤں گا، میں روزانہ گوشت نہیں کھاؤں گا، روزانہ مچھلی نہیں کھاؤں گا، میں ہفتے میں 1 دن کھاؤں گا، 2 ہفتے میں 1 دن کھاؤں گا، لیکن میں اپنے بچوں کی کتاب کے لیے تیار رہوں گا، اپنے بچوں کی فیس کے لیے تیار رکھوں گا، اور میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا۔ 3 سال سے میرے بچے کی عمر جب 3 سال ہوگی، اسی وقت میں پڑھاؤں گا، رب سے دعا بھی کروں گا، محنت بھی کروں گا، کوشش بھی کروں گا، بری صحبت سے بچاؤں گا، اس کو ٹائم دوں گا، گھر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں گا، بچوں کی رہنمائی کروں گا، بچوں کی انگلی پکڑ کر کے میں اچھی جگہ میں لے جاؤں گا، بری جگہ سے، برے لوگوں سے میں ان بچوں کو دور رکھوں گا۔ اگر یہ تمام لوگ ایسا کرنے لگے تو انشاءاللہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ کا نام لیتے ہوئے، آپ کو اپنی برادری کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، پھر آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو فخر ہوگا، آپ کو شرف ہوگا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں، بھانگے بہل کہتے ہیں کہ میں شیر شاہ آبادی ماحول سے ہوں، شیر شاہ آبادی برادری سے ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام شیر شاہ آبادیوں کو، ہم تمام انسانوں کو تعلیم، تعلم اور
اپنے بچوں کے ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں